السلام علیکم، میرا نام عبدالرحیم ہے۔ میں ایک سیریز بنا رہا ہوں مختلف احادیث کی کتابوں سے مختلف ٹاپکس پہ۔ تو صحیح ابن خزیمہ سے نماز کے ٹاپک پہ کچھ احادیث ہیں۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی عظیم صورت نہ سکھا دوں کہ اس جیسی صورت تورات، انجیل اور قرآن میں نازل نہیں کی گئی؟ میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، ضرور سکھا دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً اس دروازے سے نکلنے سے پہلے پہلے میں تمہیں وہ صورت بیان کر دوں گا۔ لہٰذا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ گفتگو فرمانے لگے، جبکہ میرا ہاتھ آپ کے ہاتھ مبارک میں تھا۔ تو میں نے آہستہ آہستہ چلنا شروع کر دیا، خدشے سے کہ کہیں آپ وہ دو صورت بتائے بغیر ہی باہر نہ نکل جائیں۔ چنانچہ جب میں دروازے کے قریب پہنچا تو میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، وہ صورت کا جس کا آپ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے وہ بتا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہو تو قرات کیسے شروع کرتے ہو؟ کہتے ہیں، میں نے فاتحہ الکتاب کی تلاوت کر کے سنائی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی وہ صورت ہے، یہی وہ عظیم صورت ہے اور یہی سب مسانی ہے جس کے متعلق ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، بے شک ہم نے آپ کو سب مثانی بار بار پڑھی جانے والی 7 آیات و قرآن عظیم عطا کیا ہے۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تورات، انجیل اور قرآن مجید میں الکتاب سورہ فاتحہ جیسی صورت نازل نہیں فرمائی، اور یہی سب مثانی۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کوئی نماز پڑھی اس میں القرآن نہ پڑھی تو وہ نماز ناقص ہے، مکمل نہیں ہے۔ ابو صاحب کہتے ہیں، تو میں نے پوچھا، اے ابو ہریرہ، میں کبھی امام کے پیچھے ہوتا ہوں تو پھر فاتحہ کیسے پڑھوں؟ تو انہوں نے میرا بازو دبایا اور فرمایا، اے فارسی، اپنے دل میں پڑھ لیا کرو، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان نصف تقسیم کر دیا ہے، لہٰذا آدھی نماز میرے لیے اور آدھی نماز میرے بندے کے لیے ہے۔ بندہ کہتا ہے، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے بندے نے میری حمد و ثنا بیان کی۔ بندہ پڑھتا ہے، الرحمن الرحیم، نہایت رحم کرنے والا اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے بندے نے میری تعریف و توصیف بیان کی۔ بندہ تلاوت کرتا ہے، مالک یوم الدین، اللہ حساب کے دن کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے بندے نے میری بڑائی اور بزرگی بیان کی، اور یہ آیت میرے اور میرے بندے کے درمیان تقسیم ہے۔ بندہ کہتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ تو یہ آیت میرے اور میرے بندے کے درمیان منقسم ہے، اور اس کے لیے جس کا وہ سوال کرے۔ بندہ کہتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ ڈال دے، ان لوگوں کے راستے پہ جس پہ تو نے انعام کیا، جس پہ غضب نہیں اور وہ گمراہ نہ ہوئے۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن ابی قطاد اپنے والد محترم حضرت ابو قطاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ظہر اور عصر کی پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ اور کوئی سورت پڑھا کرتے تھے، اور آخری 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ پڑھتے تھے۔ امام ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں ایک مدت تک یہی خیال کرتا رہا کہ ظہر اور عصر کی نماز کی آخری 2 رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بارے میں یہ حدیث صرف ابان بن یزید اور حمام بن یحییٰ ہی روایت کرتے ہیں، جیسا کہ میں نے اپنے
محدثین احباب سے سنا کرتا تھا۔ پھر مجھے معلوم ہوا کہ جلیل القدر امام ابو زائی رحمۃ اللہ علیہ بھی یہ اضافی اپنے روایت میں بیان کرتے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن ابی قتاد اپنے والد گرامی جناب عبد القتاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز ظہر اور عصر پڑھاتے تو پہلی 2 رکعات میں سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ کوئی اور سورت بھی پڑھتے، اور آخری 2 رکعتوں میں اکیلی سورت پڑھتے، اور آپ پہلی رکعت کو لمبا کیا کرتے اور کبھی کبھار ہمیں 1 آدھ آیت سنا دیتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو معر رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر عصر کی نماز میں قرات کرتے تھے؟ تو انہوں نے فرمایا ہاں کرتے تھے۔ ہم نے عرض کیا کیا آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ آپ نے قرات کی؟ فرمایا آپ کی داڑھی کے ہلنے سے ہمیں معلوم ہو جاتا تھا۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت جابر بن سمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اہل کوفہ نے اپنے گورنر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز کے بارے میں امیر المومنین حضرت عمر سے شکایت کی کہ نماز پڑھانی نہیں آتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں پیغام بھیجا کہ مدینہ منورہ تشریف لائیں، تو وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو حضرت عمر نے ان کی نماز کے بارے میں اہل کوفہ کی شکایت ذکر کی۔ انہوں نے فرمایا بے شک میں انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جیسی نماز پڑھاتا ہوں اور اس میں کوئی کمی نہیں کرتا۔ میں انہیں پہلی 2 رکعتیں طویل پڑھاتا ہوں اور آخری 2 رکعتیں مختصر پڑھاتا ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے ابو اسحاق، آپ کے بارے میں مجھے یہی توقع ہے۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے ظہر کی پہلی رکعتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام کی مقدار کا اندازہ سورہ علم تنزیل و سجدہ کی قرات کے برابر 30 آیتوں کی قرات کے برابر کیا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں ہم نے آخری 2 رکعتوں میں آپ کے قیام کی مقدار کا اندازہ اس سے نصف قرات کا کیا۔ فرماتے ہیں اور ہم نے عصر کی پہلی 2 رکعتوں میں آپ کے قیام کی مقدار کا اندازہ اس سے نصف آیات کی قرات کا کیا۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت سماک بن حرب کہتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر و عصر میں سورہ واللیل اذا یغشی والشمس والضحیٰ اور ان جیسی صورتیں پڑھا کرتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت جناب عبداللہ بن بریدہ اسلمہ اپنے والد محترم حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز میں صورت اذا السماء انشقت اور اس جیسی صورتیں پڑھتے تھے اور صبح کی نماز میں اس سے لمبی قرات کیا کرتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ وہ نماز ظہر میں آپ سے سورہ سبح اسم ربک الاعلی اور حل اتاک حدیث الغاشیہ کی قرات ترنم کے ساتھ سنا کرتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے، جناب قطانہ وسی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ سے کہا میں نماز مغرب میں بعض اوقات قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کی قرات کرتا ہوں، اور کچھ لوگ اس وجہ سے میری عیب جوئی کرتے ہیں، مجھے ملامت کرتے ہیں۔ تو انہوں نے تعجب سے فرمایا سبحان اللہ، اس میں کیا حرج ہے، تم ان دونوں صورتوں کو پڑھا کرو کیونکہ وہ قرآن مجید کا حصہ ہے۔ پلیز کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔